ایک شخص تھا لبید ابن عاصم، یہ اصل تو انصار کے خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ انصار کا ایک شاخ تھی بنو زریق، لیکن یہ سب حلیف تھے، دوست تھے، ان کا باقاعدہ دوستانہ معاہدہ جو ہے ایگریمنٹ ہوا تھا، کس کے ساتھ؟ یہودیوں کے ساتھ۔ تو یہودیوں کا یہ حلیف تھا کون؟ لبید ابن عاصم۔ اس نے جو ہے خود اپنی بچیوں کو، بیٹیوں کو سکھلا کر خود بھی شریک ہوا اور بیٹیوں کے ذریعے سے جادو کرایا۔ جادو کرانے کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس کنگے سے سر اور داڑھی کو کنگھا کرتے تھے، اس کنگے کے کچھ دندانے، اور کنگھا کرنے کے نتیجے میں بال کچھ نکلتے ہیں، کنگے کے نکلے ہوئے بال۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک یہودی لڑکا آیا کرتا تھا، اس کو جو ہے پھسلا کر کے اس کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بال، آپ کے بال مبارک آپ کے جسم کا، اس لیے کہ جس کے اوپر سحر کیا جاتا ہے تو اس کے جسم کی کوئی چیز ہونی چاہیے، ناخن، بال وغیرہ، اور وہ کوئی ایسی چیز جو اس کے استعمال میں رہی ہو، اس کے بغیر جو ہے جادو ہوتا نہیں۔ تو بہرحال ان لوگوں نے جو ہے اس لڑکے سے ساز باز کر کے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کنگے میں نکلے ہوئے کچھ بال مبارک اور یہ کنگے کے کچھ دندانے حاصل کیے، اور پھر اس میں جادو کیا۔ یہ جو کمان کی تانت ہوتی ہے، تانت کمان جو ہوتی ہے جس کے ذریعے سے تیر چلایا جاتا ہے، اس کی جو ڈوری ہوتی ہے، مضبوط ڈوری، اس کو تانت کہتے ہیں۔ تو کمان کی اس تانت کے اندر گویا اس پر گرہیں لگائی، باقاعدہ کچھ کلمات پڑھے جاتے ہیں، ایسے کلمات جادو کے اندر جس کے ذریعے سے شیاطین کو خوش کیا جاتا ہے۔ تو ان کلمات کو سن کر وہ خوش ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ان کو جو کہا جاتا ہے وہ کرتے ہیں، یعنی جادوگر ان کلمات کو بول کر کے ان کی خوشنودی حاصل کرتے ہیں، اور پھر کہا یہ کرو۔ عجیب قوم ہے، ایک مرتبہ وہ ہر سال وہ تجدید کرتے ہیں، اس کی رینیو کرتے ہیں، سال میں ایک مرتبہ پڑھیں گے بس۔ وہ کیسا مطیع و فرما بردار بن گیا وہ شیطان کہ یہ کلمات سن کر کے جو کہتا ہے وہ اس کو نقصان پہنچا، وہ برابر اس کے پیچھے لگا رہتا ہے۔ ہم تو ساری دنیا کی احسانات جو ہے وہ برداشت کرتے کرتے بھی اس کی اتنی فرما برداری نہیں کرتے جتنا یہ شیطان کرتا ہے۔ خیر، تو بہرحال کہنے کا حاصل یہ ہے کہ وہ تانت کے اوپر گرہیں لگائی، گانٹھ، ان کے اوپر پڑھ کر کے گانٹھ لگائی، پڑھ کر کے گانٹھ لگائی، ایسی 11 گانٹھیں لگائی۔ پھر اس تانت کے اندر وہ بال اور پھر وہ دندانے اس کے، اور بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پتلا موم کا چھوٹا بنایا، اس کے اندر 11 جو ہے سوئیاں چھوٹی چھوٹی چبھوئی گئی، اور بہرحال یہ سب کچھ جو تیار تھا، یہ جادو کا عمل، اس کو کھجور کا، نر کھجور کا جو یہ ہوتا ہے شگوفہ، اوپر کا اس کا جو کور ہوتا ہے، اس کے اندر اس کو یہ کر کے بند کر کے، اس کا ایک کنواں تھا کہ بنو زریق جس قبیلے کا یہ تھا لبید ابن عاصم، اس کے خاندان کا یہ کنواں تھا بیر ذی اروان، اس کے اندر جو پتھر تھا، بڑا پتھر، اس پتھر کے نیچے اس کو دبا دیا بس۔ اور اس سحر کی وجہ سے کیا ہوتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام نہیں کیا ہے اور آپ نہیں سمجھتے تھے وہ کیا۔ کیا کام؟ بخاری شریف کے اندر ہے، وہ لفظ موجود ہے، کان یرا انہ یاتی النساء ولا یاتیہن۔ یہ دراصل یہ جادو بیویوں کے ساتھ تعلق کے معاملے میں کیا گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کے ساتھ صحبت نہیں کی، لیکن اس جادو کی اثر کی وجہ سے نہیں سمجھتے تھے کہ کی، بس یہ تھا اثر۔ 1 سال تک یہ اثر رہا حضور کو، اور اس جادو کے نتیجے میں آپ اپنے آپ کو ایسا محسوس کرتے تھے جیسے میں بندھا ہوا ہوں، بندش کی شکل، اور تکلیف آپ کو ہوتی تھی، اس کا اور کوئی اثر نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرض منصبی تھا، آنے والے احکام اور وحی کو دوسرے بندوں تک پہنچانا، اس میں اس جادو کا کوئی اثر نہیں، اور کوئی بڑے سے بڑا جادوگر بھی
کسی نبی پر ایسا جادو نہیں کر سکتا کہ جس کے نتیجے میں وہ اپنے فرض منصبی اور اپنی ڈیوٹی کی ادائیگی میں کوتاہی کرے، یہ ناممکن ہے۔ تو اس جادو سے یہ نہیں، یہ ہوا گویا آپ کی جو فیملی زندگی تھی اس میں اس کا اثر ہوا، سمجھا ہے کہ نہیں؟ اور اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھٹن اور تکلیف محسوس کرتے تھے۔ بخاری شریف میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے یہاں رات کو تشریف لائے، میری باری کا دن تھا، لیکن وہ دعا میں مشغول ہوئے، دعا ودعا ودعا، 3 مرتبہ آیا، دعا میں لگی، دعا کی، دعا نے خوب دعا کی۔ اس لفظ دعا 3 مرتبہ پر حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی اچھی بات لکھی، فرماتے ہیں یہ سحر کے اثر کو دور کرنے کے لیے سب سے مؤثر چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ دعا۔ اللہ سے مانگو، رو رو کر اللہ سے مانگو تو اللہ تعالیٰ اس کا راستہ نکالیں گے، اللہ ہی اس کی راستہ نکالیں گے۔ تو آپ نے خوب دعا مانگی اور پھر خواب میں 2 آدمی آئے، وہ 2 فرشتے تھے، ایک حضرت جبریل وہ سر کے پاس بیٹھے اور دوسرے حضرت میکائیل جو وہ پائنتی پر پاؤں کے پاس بیٹھے۔ اب حضرت جبریل جو سر کے پاس بیٹھے ہیں وہ پوچھ رہے ہیں ان سے کہ ان کو کیا ہو گیا؟ تو وہ کہا کہ ان پر جادو کیا گیا ہے۔ حضرت میکائیل نے جواب یہ دیا، پھر کہ کس نے جادو کیا؟ تو کہا لبید ابن عاصم نے۔ کس چیز میں جادو کیا؟ تو کہا وہ کنگھے اور اس کے نکلے ہوئے بالوں میں۔ وہ کائی میں رکھا؟ وہ کھجور، نر کھجور کے شگوفے میں۔ اس کو کہاں دفن کیا؟ وہ ایک ذی اروان نامی کنویں میں نیچے پتھر۔ وہ سب حضور کو خواب میں کہا۔ جب بیدار ہوئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا عائشہ میں نے اللہ تعالیٰ سے جو چیز پوچھی تھی اللہ تعالیٰ نے اس کا مجھے حل بتلا دیا، یعنی وہی دعا کی تھی اللہ کہ یہ کیا ہے میرے کو تکلیف، تو خواب میں بتلا دیا کہ یہ جادو ہے جو آپ پر کیا گیا ہے اور فلاں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مخصوص صحابہ حضرت علی، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور 2 اور ان کو لے کر وہاں گئے، سب کو نہیں، وہاں لے کر گئے اور وہ اندر سے نکالا، وہ جو تھا وہ لائے، اس کو یہ کر کے وہ جادو جس طرح کیا جاتا ہے اس کی ترکیب جو ہوتی ہے نا، اس کا سیٹنگ، اس سیٹنگ کو ادھر ختم کر دو تو جادو کا اثر بھی کیا ہو جاتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے۔ چنانچہ وہ ترکیب ختم کر دی گئی، سیٹنگ ختم کر دیا، اس کو ایک جگہ دفن کر دیا۔ یہ واقعہ جو ہے جیسا کہ فتح الباری میں لکھا ہے، علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حدیبیہ سے لوٹے اس کے بعد محرم سن ہجری 7 کا واقعہ ہے۔ حدیبیہ کا واقعہ 6 میں پیش آیا تھا، سن ہجری 7 کے محرم میں یہ جو ہے جادو کرنے والا واقعہ پیش آیا۔